گرافک ڈیزائن کورس سیریز میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم نے اپنے ڈیزائن کو آخری مرحلے میں، جس میں ہم نے پی ڈی ایف بنا لینا اور اپنے ڈیزائن کو پرنٹ کے قابل کر لینا سیکھنا ہے۔ تو یہاں پر ایکسپورٹ کے فولڈر کے اندر ایک فائل فائنل کمپوزیشن کے نام سے موجود ہے، جس میں ہمارا آخری بنایا ہوا ڈیزائن ہے۔ یہ کورس میں آپ کو فائل میسر ہوگی۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے یہ 4 ڈیزائن 4 آرٹ بورڈز پر لے کر آنے۔ ابھی ہمارے پاس 2 آرٹ بورڈ موجود ہیں۔ ایڈٹ آرٹ بورڈز پہ جاتے ہوئے مجھے مزید آرٹ بورڈ شامل کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں جو ابھی کے آرٹ بورڈ ہیں ان کو پورٹریٹ سے لینڈسکیپ میں تبدیل کر لیتا ہوں۔ اور یہاں پر میں مزید آرٹ بورڈ اوپر سے نیچے کی جانب شامل کرتا جاتا ہوں۔ اس کے بعد میں کیا کروں گا کہ یہاں پر موجود ایک ایک ڈیزائن کو گروپ کرتے جانا ہے اور ان کو مختلف آرٹ بورڈز پہ منتقل کرتے جانا ہے۔ ہم اپنے ڈیزائن کو کچھ ریسائز کر لیتے ہیں۔ اب ہمیں فائل میں جا کر ڈاکومنٹ سیٹ اپ میں جا کر کیا کرنا ہے، بلیڈنگ سیٹ کرنی ہے۔ بلیڈنگ آپ کے جو پرنٹ میڈیا کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عمومی جب آپ فلیکس پر پرنٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر بلیڈنگ ضرور چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پر 10 mm کی بلیڈنگ کو دیکھتا ہوں کہ کیسی نظر آ رہی ہے، تو میں اس کو اوکے کرتا ہوں۔ تو یہ جو آرٹ بورڈ کے ارد گرد میں آپ کو سرخ رنگ کی جو لائن نظر آ رہی ہے، بلیڈنگ کہلاتی ہے۔ اب بلیڈنگ کے بعد مجھے نا آرٹ بورڈ کو بھی ارینج کرنا ہے، تو اس کے لیے میں آرٹ بورڈز کے پینل میں جاؤں گا اور یہاں پر اس پینل میں جا کر ری ارینج آرٹ بورڈ کروں گا، اوکے کر دوں گا۔ تو یہ سارے جو آرٹ بورڈ ہے وہ کسی انداز میں ارینج ہو جائیں گے جس آپشن کو ہم نے منتخب کیا تھا۔ اب یہ آرٹ بورڈ کے درمیان جو گیپ ہے وہ برابر آ چکا ہے۔ آپ نے پرنٹ کے لیے پی ڈی ایف بھیجنی ہے یا ٹف بھیجنی ہے یا پی ایس بھیجنی ہے، اس میں خاص کر جو باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ایک تو بلیڈنگ کا، دوسرا کلرنگ اسکیم کا جو کہ CMYK کی ہی ہونی چاہیے۔ اسکرین کے لیے ہم RGB کی کلر اسکیم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اہم بات آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ جتنا بھی ٹیکسٹ آپ نے اپنے ڈیزائن کے اندر استعمال کیا ہے، اس کو آپ نے کنورٹ کرنا پڑتا ہے آؤٹ لائن میں۔ تو اب جو سنگل میرے ڈیزائن تھے، اس میں ہم نے ٹیکسٹ چونکہ اس پہ جو ایک رنگ لاگو ہو جاتا تھا تو اس کو ہم نے آؤٹ لائن نہیں بنایا، جبکہ جو آخری گریڈینٹ رنگ والا ڈیزائن تھا اس میں ہم نے اس جو ٹیکسٹ ہے اس کو آؤٹ لائن بنا دیا تھا۔ تو اب میں اس گروپ کے اندر جاتے ہوئے اپنے ٹیکسٹ کو منتخب کرتے ہوئے اس کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں، کریٹ آؤٹ لائن کر دیتا ہوں۔ تو یہ اب ایڈیٹیبل ٹیکسٹ نہیں رہا۔ باقی آپ کے ڈیزائن کو کسی طرح کا کوئی فرق اس سے نہیں پڑنے والا۔ اب ہم نے اپنے اس ڈاکومنٹ کو PDF کے طور پر سیو کرنا۔ اب میرے پاس 4 آرٹ بورڈ ہے، تو میں کیا کروں گا، فائل میں جاتے ہوئے سیو ایز کو منتخب کروں گا۔ یہاں پر سیو ایز ٹائپ میں ایک PDF کا ہمارے پاس بھی آپشن موجود ہے۔ تو اگر میں اس کو نام دیتے ہوئے، یہاں پر ایک اور آپشن ہمارے پاس موجود ہے رینج کے نام سے۔
رینج یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے چاروں 8 وولٹ یا 4 میں سے کوئی ایک کو منتخب کرنا ہے، تو میں جو پہلا 8 وولٹ ہے صرف اس کو منتخب کروں، اور اس کو جیسے ہی میں سیو کرتا ہوں تو ہمارے پاس سیو اڈوب پی ڈی ایف کے ساتھ کچھ آپشن بھی آ جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلا پری سیٹ ہے، جس میں میں نے ہائی کوالٹی پرنٹ کو منتخب کرنا ہوتا ہے تاکہ کوالٹی پرنٹ برقرار رہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر یو پی ڈی ایف آفٹر سیونگ، اس کو بھی آپ یہ چیک کر دیں تاکہ جیسے ہی آپ فائل سیو کریں اس کے بعد یہ پی ڈی ایف کھل جائے اور آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جو پی ڈی ایف بنائی ہے یہ ٹھیک بنی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سیٹنگ بھی موجود ہیں، جس میں مارک اور بلیڈ کی بھی سیٹنگ موجود ہے۔ اس میں دو حصے ہیں، ایک مارکس کا اور دوسرا بلیڈس کا۔ اگر میں یہاں پر آل پرنٹر مارکس کو چیک کر دیتا ہوں تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پرنٹر کی سیٹنگ وغیرہ ہے ٹھیک ہے، وہ والی اس کو لاگو ہو جائے گی۔ اور اگر بلیڈس کو میں نے یہاں پر چونکہ ڈاکومنٹ میں پہلے بلیڈ میں نے دے دیا تھا تو یہاں پر اس کی سیٹنگ کو اوور رائٹ نہیں کرنا، تو مجھے اس کو چیک کر دینا کہ یوز ڈاکومنٹ بلیڈ سیٹنگ۔ جیسے میں سیو پی ڈی ایف کو دباتا ہوں تو یہ پی ڈی ایف کو محفوظ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو سافٹ ویئر پی ڈی ایف کا ونڈوز میں موجود ہے جیسے میں سیو پی ڈی ایف کا بٹن دباتا ہوں تو ہمارے پاس یہ فائل جو ہے پی ڈی ایف کے ساتھ کھل جائے گی، اور آپ دیکھ سکتے کہ چاروں طرف میں ایک تو بلیڈنگ آ رہی ہے، دوسرا کلر بار بھی آ رہا ہے جو کہ کچھ ڈیفار کلر کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا ڈاکومنٹ کیا ہے کہ پرنٹ ہونے کے لیے بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اسی طرح میں جو دیگر 8 بورڈ کے ڈیزائن ہیں ان کو کیا کرتا ہوں بھی محفوظ کر لیتا ہوں۔ اس طرح ہمارے پاس یہ چاروں ڈیزائن پی ڈی ایف کے طور پر پرنٹیبل فارم میں آ چکی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا کورس کا حصہ ایک مکمل ہوا، جس میں میں نے آپ کو ٹاب السٹریٹر کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایک لوگو مکمل ڈیزائن اس کا اور اس کو پرنٹیبل فارم میں ایکسپورٹ کرنے تک کا تمام طریقہ کار سکھایا۔